السلام علیکم۔ پاکستانی نیوز چینل سے اب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنا جاری، بعض شاہراہیں چند گھنٹوں کے لیے بحال۔ شمالی وزیرستان میں امن و امان کی ابتر صورتحال، بالخصوص ٹارگٹ کلنگ کے خلاف اتمان زئی وزیر اور داوڑ قبائل کا احتجاجی دھرنا 3 مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ شمالی وزیرستان سے ملحقہ علاقوں کے روایت ننواتے کے تحت میران شاہ بنو مین روڈ کو 24 گھنٹوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو بنوچی، مروت اور بکاخیل وزیر قبائل کے مشران پر مشتمل 25 رکنی جرگے نے کمشنر بنو محمد ارشد خان کی طرف سے مذاکرات کے لیے اتمان زئی قبائل کا روایتی طور پر ننواتے کیا۔ قبائل میں ننواتے اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے تحت مصالحت ہو یا کسی معاملے کے حل کے لیے منت سماجت کی جائے۔ اتمان زئی مشران نے مہمان قبائل کے اراکین کے سامنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ حکومت سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ امن کے قیام اور ٹارگٹ کلنگ کے خاتمے تک وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پشتون روایات کے مطابق ننواتے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے، اس لیے وہ حکومت تک ان کا امن کا پیغام بھی پہنچائے۔ انہوں نے پیر کی شام 6 بجے تک ان قبائل تک تمام رابطے اور مرکزی شاہراہوں سمیت کاروباری مراکز کھول دیے ہیں۔ اس موقع پر بڑے اجتماع سے خطاب اتمان زئی قبائل ملک رب نواز وزیر نے کہا کہ سڑکوں کی بندش اور بازاروں کو تالے لگانے سے خوشی نہیں ہوتی، البتہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹر سے بھی اپیل کی کہ وہ شام 6 بجے سے قبل اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اس کے بعد مظاہرین سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے شمالی وزیرستان کے اتمان زئی، داوڑ اور وزیر قبائل نے وزیرستان کی 10 تحصیلوں میں انتہائی منظم انداز میں تمام چھوٹی بڑی شاہراہوں اور سڑکوں کو بند کیا گیا، جبکہ 3 روز پہلے بازاروں اور کاروباری مراکز کو بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ کمشنر بنو محمد ارشد خان کی درخواست پر قبائل کے مشترکہ ننواتے پر 24 گھنٹوں کے لیے اس ہڑتال میں نرمی کا اعلان کیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق شمالی وزیرستان میں پہلی بار پہیا جام ہڑتال کی گئی ہے۔ ہڑتال کا فیصلہ بدھ کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد کیا گیا تھا۔ احتجاج کی قیادت کرنے والے اتمان زئی قبیلے کے سربراہ ملک رب نواز نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا تھا کہ وہ آئے روز دھرنے اور احتجاج نہیں کر سکتے، اس لیے جب تک حکومت ٹارگٹ کلنگ اور قیام امن کی گارنٹی نہیں دیتی تب تک صورتحال یوں ہی برقرار رہے گی۔ آئندہ کے لیے دھرنے کو اسلام آباد منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد جانے اور وہاں دھرنا دینے کے شیڈول کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ملک رب نواز کا کہنا تھا کہ اگر حکومت انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو پھر سیکیورٹی فورسز کو علاقے سے نکال دے اور مقامی قبائلیوں کو موقع دے کہ وہ از خود یہ کام کریں۔ تاریخ میں پہلی بار شمالی وزیرستان کی تمام چھوٹی بڑی سڑکوں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا، جبکہ تمام تجارتی مراکز، دکانیں اور مارکیٹس کو مکمل طور پر بند رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان شاہراہ، غلام خان روڈ، بنو میران شاہ روڈ، حیسور روڈ، ٹل میر علی روڈ، دتا خیل روڈ، رزمک روڈ اور دیگر تمام رابطہ سڑکوں کو بند رکھا گیا، جبکہ متعدد مقامات پر ٹریکٹر ٹرالیوں کی مدد سے بڑے پتھر اور مٹی ڈال کر ٹریفک کی روانی معطل رکھی گئی۔ کئی مقامات پر مظاہرین نے ٹائر جلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حاجی مجتبیٰ نے مزید بتایا کہ شمالی وزیرستان کے تمام تاجروں اور دکانداروں نے بھی مشران کی کال پر تالا بند ہڑتال میں ساتھ دیا اور میر علی، میران شاہ، رزمک، اسپین وام، دتا خیل سمیت تمام مارکیٹس کو مکمل طور پر بند رکھا۔ ایک مقامی قبائلی رہنما قدیر خان داوڑ نے بھی حاجی مجتبیٰ کی فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ ہڑتال میں پورے وزیرستان میں کوئی ایک بھی دکان نہیں کھلی۔ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف قبائلی علاقوں کے شہریوں نے جولائی کے وسط سے احتجاجی دھرنا شروع کیا تھا، البتہ اسی دوران دیر سواد اور بنیر میں عسکریت پسندوں کی کارروائی شروع ہو گئی، جس پر احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ پیر کو بھی شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 3 اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس افسر کے دفتر نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر یہ حملہ پتسی اڈے کے قریب ہوا۔ حملے کے بعد سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ 2 دن قبل ہفتے کو دیر میں صوبے کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI کے رکن خیبر
पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए जबकि रुकने कौमी असम्बली शदीद जख्मी हुए। इतवार और पीर के दरमियानी शब सवात की तहसील मट्टा में नामालूम अफराद ने पुलिस चौकी पर हमला किया, अलबत्ता इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जुलाई के वस्त में शुमाली वजीरिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाफ के मुकामी रहनुमा कारी समीउद्दीन को एक साथी समेत नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया था, जिसके 3 मुकामात पर कबाइल ने धरना शुरू किया। गुज़श्ता हफ्ते बुध को अतमान सई वजीर और दावड़ कबाइल के सरकर्दा रहनुमाओं पर मुश्तमिल रुकनी जिरगे से हुकूमत ने मुज़ाकिरात किए थे। मुज़ाकिरात की नाकामी के बाद कबाइली जिरगे के सरबराह मलिक रब नवाज ने पहिया जाम हड़ताल की अपील की थी। शुमाली वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान ने मीडिया को बताया था कि हुकूमत क़याम अमन के लिए कोशा है, अस्करियत पसंदों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हालिया महीनों में दहशतगर्दी के 63 वाक़यात में मुलविस अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें 105 मुबैना दहशतगर्द या टारगेट किलर्स हलाक हुए। उन्होंने 204 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अलीफ सैफ ने बताया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में धरना देने वाले कबाइल के बहुत से मसाइल और मुतालिबात हैं, उनके साथ सरकारी सतह पर मुज़ाकिरात जारी हैं। हुकूमत की कोशिश है कि कबाइली रहनुमाओं की तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी मुश्किलात हल की जाएँ। उन्होंने कहा कि 2 सूबाई वज़रा के अलावा कमिश्नर बन्नू और डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान भी उनके साथ राब्ते में हैं और बहुत जल्द मसाइल हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के जंग बंदी के ऐलान के 2 माह के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में खातिर ख्वाह कमी नहीं आ सकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग बंदी के बावजूद साबिक फाटा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा दीगर अनासर भी सरगर्म हो रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।